بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، وجعل الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح پورا کرنا. نبیوں کے بارے میں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. نبیوں کی صفت بتائیے. جی ہاں، اور ہم کو اس لیے بتائی ہے کہ ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. تو آپ کی برکت سے ہم کو یہ چیزیں مل جاتی ہے. جی ہاں، تو یہ نبیوں کی صفت بتائیے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ انبیاء کرام وہ ہوتے ہیں کہ وہ نیکی کے کام میں خوب جلدی کرتے ہیں. عائشہ صدیقہ فرماتی تھی رضی اللہ عنہا، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے جیسے آدمی اپنے گھر والوں میں بیٹھتا ہے. ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، لیکن اذان ہوتی تھی تو اس طرح اٹھ کے چلے جاتے تھے کہ گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اس کی مثال ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں ایک دم جلدی کرتے تھے. ان کی صفت بتائی ہے امت کو کہ نبیوں کی صفت یہ تھی کہ وہ نیکی کے کام میں خوب جلدی کرتے تھے. ہاں، ان کے سستی میں انگڑائیاں لے لے کے کچھ کر لیا، بیٹھ گیا، ایسا نہیں، بلکہ جلدی کرتے تھے نیکی کے کاموں میں. اور ہم کو پکارتے تھے، ہم سے دعا مانگتے تھے، ہماری عبادت کرتے تھے. اللہ کہہ رہے شوق کے ساتھ، خوف کے ساتھ. ہاں، اللہ کے انعامات کے شوق میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی رحمتوں کے حاصل ہونے کے شوق میں اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کے عتاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے خوف کھا کر اللہ کی عبادت کریں. یہ ان کی صفتیں بتائی ہے. چونکہ آپ نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے وہ نبیوں کی شانیں، نبیوں کی صفتیں یہ ہم کو بتائی گئی ہے کہ امت کو وہ راستہ دکھایا جائے گا جو نبیوں والا راستہ ہے. مولانا اجاز کہتے تھے کہ ہم یہ جو کام مجھ کو ملا ہے یہ نبوت کا کام ہے، یعنی نبیوں والا کام ہے. اس لیے قرآن کریم نے، احادیث نے نبیوں والی صفتیں، نبیوں کی شانیں بتائی ہے کہ وہ کس طرح چلتے تھے. کہ کوئی کام نیکی کا ہو تو اس میں جلدی کرتے تھے، اس میں وہ سستی نہیں ہوتی تھی. ہاں جی ہاں، ٹالنا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ شیطان ٹالنا سکھاتا ہے. جی ہاں، کہ ابھی نہیں، بعد میں کریں گے، رمضان کے بعد کریں گے، حج کے بعد کریں گے، نکاح کے بعد کریں گے. اس کو تصویف کہتے ہیں، تصویف. ابھی نہیں، بعد میں. ہاں، پھر وہ موقع نکل جاتا ہے، آدمی نہیں کر پاتا. جی ہاں، تو اس لیے انبیاء کرام اپنے کاموں میں جلدی کرتے تھے. دوسرا کہ اپنے کاموں کے پابند ہوتے تھے. ہاں، اپنے کاموں کے، اپنی ذمہ داری کے کاموں کے پابند. تمام انبیاء عزیمت کے ساتھ چلتے تھے، یہ نہیں کہ سہولت سے کر لو، یہ نہیں، عزیمت کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ وہ کام کرتے تھے. یہ صفتیں ہم کو اس لیے بتائی گئی ہیں کہ ہم بھی اس کو اپنا سبق بنائیں اور اللہ سے مانگیں
اللہم انی اسألک التوفیق، توفیق اہل الہدی، بس دعائے معصور ہے، اللہم انی اسألک التوفیق، توفیق اہل الہدی۔ اے اللہ میں آپ سے توفیق مانگتا ہوں، کہ کون سی توفیق؟ کہ اہل ہدی کی توفیق، اہل ہدی کی توفیق، ہدایت والوں کی توفیق۔ ہدایت والے کون ہیں؟ کہ ہدایت والی دو جماعتیں ہیں، ایک انبیاء کرام کی جماعت، یہ اہل ہدی ہے، یہ ہدایت والے ہیں، ایک صحابہ کی جماعت، یہ دو جماعتیں اہل ہدی ہیں، یعنی ہدایت والے، صحیح رخ والے، صحیح راستے والے۔ جہاں تو ان کی توفیق دے، کہ ان کو جو توفیق ملی وہ توفیق ہم کو بھی دے۔ یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک التوفیق، توفیق اہل الہدی، اہل ہدی کی توفیق عطا فرما، یقین والوں کی توفیق عطا فرما، کہ جو بھی کام کرے یقین کے ساتھ کرے۔ تو جتنا یقین ہوگا اتنا پابند ہوگا۔ ایمان میں یقین شامل ہے، عقیدہ ہے اور پھر یقین ہے ایمان میں۔ تو یہ دعائیں مانگی گئی ہے تاکہ یہ دعائیں مانگ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں اور اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہے۔ زمین میں سونا چاندی کی کانیں ہوتی ہے، مختلف چیزوں کی کان ہوتی ہے، وہ نکلتا ہے اندر سے، کوئلے کی کانیں بھی ہوتی ہے، پیٹرول کی کانیں بھی ہوتی ہے، زمین سے بات۔ تو لوگ ایسے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں، سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے، بعض ملکوں میں تانبا نکلتا ہے۔ جی ہاں، تو کہا یہ لوگ ایسے ہیں کہ سونے چاندی کی کانوں کی طرح سے، یعنی ان میں بڑی خیر ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ لیکن سونا اور چاندی اور تانبا جب تک زمین کے نیچے پڑا رہے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کچھ فائدہ نہیں۔ تو اس کو نکالتے ہیں، اس کی صفائی دھلائی کرتے ہیں، پھر اس کو بازار میں لا کر اس کو بھاؤ دیتے ہیں، آج سونا کا یہ بھاؤ ہے، آج سونے کا یہ بھاؤ ہے، کرتے نہیں کرتے نکال کر۔ تو ایسے انسانوں کی زندگیاں بھی ہیں کہ وہ اپنے منچاہیوں میں، اپنے خواہشات میں اندر ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، انبیاء کرام آتے ہیں اور اپنی دعوت سے ان کو نکالتے ہیں کہ نکلو باہر، زندگی ذمہ داریاں پہچانو، سیکھو سکھاؤ، ہاں نکلو باہر۔ تو نکلنا گھروں سے نکلنا نہیں ہے، بلکہ نکلنا کس میں سے ہے کہ اپنے من چاہیوں میں سے نکلو۔ آدمی کا من چاہتا ہے گھر میں رہنا، کاروبار میں رہنا، بال بچوں میں رہنا، راحت میں رہنا، یہ چاہتا ہے آدمی کا من، یہ اس میں سے نکلنا۔ خروج عن الشہوات، حیات الصحابہ، کون پڑھے حیات الصحابہ؟ فرصت نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے ہماری دعوت بودی ہو گئی ہے۔ ہاں، وہ خوش ہوتے ہیں بہت لوگوں کو دیکھ کر، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت لوگوں کو دیکھ کر خوش ہونا صحیح نہیں ہے، بلکہ ذمہ داریاں بھرپور ادا ہو جاوے وہ بات صحیح ہے، چاہے 313 ہی ہو۔ کتنے ہوں؟ 313۔ لیکن 313 وہ تھے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں پر ایسے کھڑے ہو گئے کہ آسمان سے مدد آ گئی۔ پانی نہیں تھا تو راتوں رات بارش برسی۔ ہاں، پانی نہیں تھا، پانی پر تو ابو جہل نے قبضہ کیا تھا میدان میں۔ آپ کے پاس پانی نہیں تھا، آپ کے آدمیوں پر پانی نہیں تھا، تو راتوں رات پانی برسا۔ جی ہاں،
تو اس کو جمع کر لیا تالاب کی طرح سے. کیوں کہ ہم کو تو ہر وقت پانی کی ضرورت ہے, پینے کے لیے, پکانے کے لیے, طہارت کے لیے ہم پانی کے زیادہ محتاج ہیں. تو راتوں رات پانی برسا. ہاں, کیوں کہ جو لوگ وہاں پر تھے وہ ایسے تھے کہ ان کے حالات اللہ نے اسی وقت بنا دیے. ہاں, کوئی پریشانی نہیں ہوئی, حالات بن گئے. پانی نہیں تھا تو پانی آ گیا, کمزوری تھی تو فرشتے اترے مدد کے لیے. ہاں, دعا مانگی حضور نے بدل میں تو وہ دعا قبول ہو گئی. ہاں, یہ باتیں اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں اور اللہ سے مانگنے والے بھی بنے اور ماننے والے بھی بنے. دونوں بات کرنی ہے, اللہ کی بات ماننی بھی ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ہے. کیوں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. ایک اللہ ہے, وہی مددگار ہے, وہی پیدا کرنے والا ہے, وہی موت دینے والا ہے. اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اس نے ہی دین اتارا ہے اور دین والوں کی مدد کرنے کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم مدد کرتے ہیں نبیوں کی اور ہم مدد کرتے ہیں ایمان والوں کی. ایمان والے بیٹھے ہیں, اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا, کہ ہم مدد کریں گے رسولوں کی. تو رسولوں کی مدد اپنے اپنے زمانے میں ہو گئی. جی ہاں, پھر نمبر آیا ایمان والوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کی, اور آئندہ بھی یہی ہوگا کہ ایمان والے ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہیں گے, اللہ سے مانگتے رہیں گے اور اللہ اپنی مدد اتاریں گے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ مدد غیب میں ہوتی ہے. مدد غیب میں ہوتی ہے, سامنے نہیں ہوتی. مدد سامنے ہو تو کافر بھی کفر چھوڑ دے, کیونکہ وہ مدد دیکھ رہا ہے. تو کفر میں کوئی مدد نہیں ہے, یہاں مدد ہے, اس لیے مدد کو غیب میں کیا ہے, سامنے نہیں کیا. تو جو مدد غیب میں ہے, جب اللہ کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو وہ مدد غیب سے پھر سامنے آتی ہے اور عین وقت پر آتی ہے. یہ فرماتے تھے پہلے سے نہیں ہوتی, وہ عین وقت پر آئے گی. اللہ تعالیٰ تقاضا رکھیں گے, آدمی گھبرائے گا, میں کیسے کروں گا, میں کیسے آؤں گا. ہاں, اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے. پھر جب تیار ہو کر چلتا ہے تو وہ اپنی مدد دیکھتا ہے. اللہ کی مدد عین وقت پر آئے گی جب اپنے کام آپ نے اوڑھ لیا اور عمل کے لیے تیار ہو گئے کہ آپ مدد دیکھو گے. پہلے سے تیار نہیں ہوتی, پہلے سے وعدے میں ہوتی ہے, پہلے سے وعدے میں ہوتی ہے, پھر مشاہدے میں ہوتی ہے, یعنی سامنے آتی ہے. یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے ہر مسلمان اللہ کا کام کرے اللہ کی مدد کی امید پر کہ اللہ ضرور مدد کرے گا. ہاں, کیونکہ اس نے کام کا حکم بھی دیا ہے, مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے. وہ حکم بھی دیتا ہے اللہ اور مدد کا وعدہ بھی کرتا ہے. ہم اپنی مرضی سے تو کچھ کر نہیں رہے ہیں, اس کے کہنے سے کر رہے ہیں, اس کے حکم سے کر رہے ہیں. جب اس سے حکم سے کر رہے ہیں تو حکموں کے ساتھ مدد ہوتی ہی ہے. قاعدہ ہے جو ہمارا حکم پورا کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے. نماز پڑھیں گے تو نماز والی مدد آئے گی, زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ والی مدد آئے گی, ذکر کریں گے تو ذکر والی مدد آئے گی. ہاں, یہ سارے اعمال اللہ کی مدد لینے کے لیے. اجتماعی مدد کریں گے دین کی تو اجتماعی مدد آئے گی. جی ہاں, یہ وعدہ ہے کہ ہم نبیوں کی مدد کیا کرتے تھے, اور اب جب نبی نہیں رہیں گے, نبی کا کام ہوگا تو پھر ایمان والوں کی مدد کریں گے. وہ وعدہ چالو ہے, نبیوں کے نہ ہونے سے بند نہیں ہوا ہے, کیونکہ نبی کا کام جاری ہے تو نبی والی مدد بھی جاری ہے.
اس لیے اللہ کے کام کو اللہ سے امیدیں رکھ کر کے کرنا چاہیے کہ اللہ مدد کرے گا. کبھی دیر سے آئے گی، کبھی جلدی آئے گی، دونوں باتیں ہوتی ہیں. روزی بھی کبھی دیر سے آتی ہے تو کبھی روزی جلدی آ جاتی ہے. بیماری میں تندرستی کبھی جلدی آتی ہے، کبھی دیر سے آتی ہے. تو یہ حکمت ہے اللہ کی، تو وہ اپنا کام حکمت سے کریں گے، لیکن کریں گے، ہاں کریں گے. اس لیے حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو. کیا رکھو؟ اچھا گمان رکھو. جابر بن عبداللہ فرماتے تھے مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا کہ جابر تمہاری وفات اس حال میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو، کہ میرا اللہ ہے میری مدد کرے گا، میرا اللہ ہے میری ضرورت پوری کرے گا، میرے لیے آسانی کرے گا. کہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو. اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جیسا وہ گمان کریں گے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. ہاں سب کی قبول ہوتی ہے. کبھی یہ نہ سوچے کہ مجھ سے اللہ ناراض ہے، یہ کبھی نہ سوچے کوئی بھی. منع ہے. یہ کون دیکھنے گیا تھا کہ اللہ ناراض ہے؟ کوئی گیا تھا دیکھنے؟ اللہ کسی کو دکھایا تھا؟ اس لیے کبھی نہ سوچے یہ کہ مجھ سے اللہ ناراض ہے، میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. کہ نہیں، اللہ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو جاؤ عورتوں کی طرح سے. جی ہاں، اللہ تو بہت بڑا ہے. اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کا کرم، اس کی مہربانیاں تو لامحدود ہے، کوئی حد نہیں ہے. اتنی مہربانیاں ہیں، اتنا کرم ہے اللہ کا. لیکن چونکہ ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں، جی ہاں، اس لیے ہم کو شیطان ڈراتا ہے اور نفس گھبراتا ہے. یہ دو پیچھے پڑے ہوئے ہیں. شیطان ڈراتا ہے کہاں جا رہا ہے، کیا ہوگا یہ، اور نفس اندر سے چھوٹے بچے کی طرح گھبراوے. یہ چھوٹے بچے کہ نہا لو، ناخن کٹوا لو، بال کٹوا لو، تو وہ گھبراوے. حالانکہ اس کے فائدے کا کام ہے. تو اپنے فائدے سے گھبرانا کہ یہ وہ نادانی کی علامت ہے کہ اپنے فائدے سے گھبراوے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کی جتنی باتیں ہیں وہ ہمارے فائدے کی باتیں ہیں، خیر کی باتیں ہیں. تو گھبراہٹ ادھر سے آتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ محنت کرو، اپنا یقین بناؤ، اللہ سے اچھا گمان کرو. جی ہاں، تو جیسا گمان ہوگا ویسا معاملہ ہوگا. ہاں، کسی کی بھی دعا رد نہیں ہوتی، چاہے کتنا گنہگار ہو. ہاں، بعض لوگ ایسا سمجھتے کہ دعا ہماری تو کام ہوتی، تم دعا کرو. کہ نہیں، سب کے لیے دعا ہے، سب کی دعا قبول ہوتی، رد نہیں ہوتی. بلکہ دعائیں اوپر جاتی ہے تو ان کا اکرام ہوتا ہے کہ بندوں کی عرضیں آئی ہیں، بندوں کی دعائیں آئی ہے. ہاں، حدیثوں میں ہے یہ بات کہ دعاؤں سے زیادہ اوپر کسی چیز کا اکرام نہیں ہوتا. جی ہاں، اوپر دعائیں جاتی ہیں. مجمع دعا مانگے تو مجمع کی دعا جائے گی، افراد دعا مانگے تو افراد کی دعا جائے گی. ہاں، دعا کے دروازے کھولے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے وقت نہیں لینا پڑتا. جیسے بڑے لوگوں سے وقت لیتے ہو نا آپ لوگ، بات کرنے کے لیے، کچھ حاجت پیش کرنے کے لیے وقت مانگتے ہیں. وہ بات اللہ کے ہاں نہیں ہے. ہاں، ہر وقت اللہ سے مانگ سکتے ہو، کھلا ہے دروازہ. ہاں جی ہاں، اور مانگنے والوں سے خوش، نہ مانگنے والوں سے نہ خوش. یہ دستور ہے اللہ کا کہ نہ مانگنے والوں سے نہ خوش ہے. ہاں، یہ کیوں نہیں مانگتے؟ کوئی دوسرا دینے والا تو ہے نہیں. ہے کوئی دوسرا دینے والا کہ نہیں؟ جو حیات دے گا، موت دے گا، وہ ساری حاجت پوری کرے گا. جی ہاں، اس لیے مانگنے والے بنو. ایک ماننا ہے اللہ کی باتوں کو، اور ایک مانگنا ہے اللہ سے اپنے حاجتوں کو، اپنی راحتوں کو، اپنے حاجتوں کو مانگنا. دعا میں دو پہلو ہے. ایک پہلو دعا کا یہ ہے کہ وہ دعا جو ہم مانگتے ہیں وہ عبادت بھی ہے. دعا میں دعا کا ثواب بھی ملتا ہے. یہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے. وہ دعا کو عرضی سمجھتے ہیں، جیسے کوئی عرضی حاکم کو دیا. جی ہاں،
کہ دعا عرضی بھی ہے لیکن دعا عبادت ہے، اس لیے دعا کا ثواب ملے گا. مانگا کرو، وہ دعا سے مراد بھی پوری ہوگی، کیونکہ مراد آپ نے مانگی ہے، وہ دعا کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو جس کام کا حکم دیں گے، جب وہ حکم پورا ہوگا تو ثواب دیں گے، جو حکم دیا ہے. جب حکم پورا کرے گا تو ثواب ملے گا. اس لیے عادی بنو لمبی لمبی تنہائیوں میں دعا مانگنے کے، کہ اپنی تنہائیوں میں لمبی لمبی دعا مانگو. وہ دعا سیکھو کہ کیا مانگنا ہے، کب مانگنا ہے. یہ تبلیغ اس کے لیے ہے، اللہ سے لینے کے لیے، کہ اللہ سے لینے والے بنو، پھر کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیوں کہ وہ دینے والا ہے. یہ لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے، ابھی کسر ہے. اس لیے یہ کسر کو پورا کرنا ہے. اللہ سے مانگنے والے بھی بنے، اللہ کی بات قبول کر کے اس پر چلنے والے بھی بنے. ہاں، کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے تو اللہ کی خوشی سے بڑھ کر، اللہ کی رضامندی سے بڑھ کر کوئی چیز بڑی نہیں ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا وہ سب سے بڑی بات ہے. اور اللہ کا ناراض ہونا سب سے خطرناک بات ہے. اللہ ناراض ہے کہ خطرناک بات ہے. جی ہاں، اور کہ اللہ راضی ہے کہ پھر کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، ہم کو اللہ نے اپنے رضا والے کاموں کا پابند ہونے کا حکم دیا ہے. تبلیغ اسی کی ہے. اپنی انفرادی زندگی تبلیغ سے بنانی ہے. خالی اجتماع دیکھ کر خوش نہیں ہونا ہے. جیسے بازار میں خوب کاروبار ہے، دیکھتے ہو نہیں، لیکن ہر کاروباری اپنی انفرادی زندگی بنانے کی فکر میں ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں، مجھے میرے کاروبار میں نفع ملے، مجھے میرے کاروبار میں کھوٹ نہ آوے. ان کی فکر انفرادی ہے. ہاں، تجارت کر رہا ہے، یہ نہیں کہ گاہکوں کو مال ملے گا، کہ گاہک تو مال یہاں سے نہیں تو دوسری جگہ سے لے آئیں گے، لیکن میرا کاروبار چل پڑے. ایسے تبلیغ میں کہ میری زندگی دینی بنے، یہ مقصد ہے. یہ نہیں اتنی جماعتیں نکالی، وہ تو ایک اجتماعی بات ہو گئی. اپنی زندگی میں کیا ملا؟ اپنی زندگی میں کیا ملا؟ اللہ نے انفرادی زندگی کے حالات دکھانے کے لیے قبر کو رکھا ہے. اس کو رکھا، قبر کو رکھا. پہلا نمبر ہے وہ آخرت کا. قبر میں اس کی انفرادی چیزیں دکھائی جائے گی. یہ تیری نماز ہے، یہ تیرے روزے ہیں، یہ تیرے گناہ ہے. ہاں، انفرادی زندگیوں کو دکھانے کے لیے قبر ہے، اور اجتماعی زندگی دکھانے کے لیے محشر کا میدان ہے. قیامت کا میدان اور اجتماعی جیسے اس کو خوب سمجھنا ہے. ہاں، کہ میری انفرادی زندگی تبلیغ سے بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے. جیسے کاروباری دیکھتا ہے کہ میری انفرادی کاروبار بن رہا نہیں بن رہا، بازار دیکھ کر خوش نہیں ہوتا کہ بازار سامانوں سے لدا ہوا ہے، میرا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. وہ دعوت اللہ نے یہی دی ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی سوچے کہ آنے والی کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے. تو ہر آدمی پر ایک کل آئے گی، یعنی موت آئے گی. یہ انفرادی کہ تمام اجتماعی محنتیں انفرادیت کو سنبھالنے کے لیے ہوتی ہیں. قاعدہ کلیہ ہے کہ جتنی اجتماعی محنتیں دنیا کی دین کی ہوگی وہ انفرادیت کو سنبھالنے کے لیے ہوتی ہے، کہ انفرادیت بن جائے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، اس لیے اس کو سمجھو. یہ نہیں کہ خوش ہو گئے دیکھ کر کے. مولانا اجلا صاحب، ہماری عادت ہے دیکھ کے خوش ہونا، کہ دیکھ کے خوش نہیں چاہتے. دوسروں کے باغوں کے پھل دیکھ کر خوش ہو گئے کہ بہت پھلدار باغ ہے، کہ تم کو کیا ملا یہ تو دیکھو. مجمع بہت بڑا ہو گیا پنولی علاقے میں، کہ دوسروں کے باغوں کو دیکھ کر خوش ہونا. ہاں، اور میرے اندر کیا آیا؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں،
اس لیے اپنے ذہن کو بدلنا ہے. آدمی اپنی انفرادی زندگی کا ذمہ دار ہے. انفرادی زندگی بنانے کے لیے یہ اجتماعیت ہے کہ میری زندگی سنت شریعت پر آوے. یاد رکھو کہ میری زندگی سنت شریعت پر آوے. اصل سنت اور شریعت ہے. حضور کو شریعت کی تابعداری کا حکم ملا ہے کہ آپ شریعت کے تابع رہو. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. ہم نے آپ کو ایک شریعت ایک راستے پر رکھا ہے, آپ اس کے پابند رہیں. تو ہر مسلمان اپنے آپ کو شریعت کا پابند بناوے. اس کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے یہ کام ہے کہ اس کام کے ذریعے سے ہماری تابعداری شریعت سنت والی ہو گئی تو ہم تبلیغ میں کامیاب ہیں. نہیں تو وقت لگانے کا دھوکہ ہے کہ میرا وقت لگتا ہے, میرا وقت لگتا ہے. کہیں بھی وقت لگنے کو کوئی نہیں پوچھتا. دکان والے کو پوچھتے ہو کتنا وقت لگتا ہے, پوچھتے ہو کبھی؟ نہیں پوچھے گا. مزدور کو پوچھتے ہو کتنا وقت لگتا ہے, کوئی بھی نہیں پوچھے گا. وہ کیسے پوچھے گا کتنا پیسے دو گے؟ ہاں, تو کوئی نہیں پوچھتا وقت لگے, یہ پوچھتے ہیں وقت. جی ہاں, باقی لوگ کام کو دیکھتے ہیں, کام کے نتیجے کو دیکھتے ہیں کہ کام کیا کرنا ہے اور ملے گا کیا. یہ ہوتا ہے نا کاروبار کہ کیا کام ہے کہ یہ اور ملے گا کیا کہ یہ کہ ہاں ٹھیک ہے. جی ہاں, چاہے تھوڑے وقت میں کرے چاہے زیادہ وقت میں کرے. جی ہاں, تو وقت لگنا اصل نہیں ہے. شریعت سنت کی تابعداری زندگی میں آوے وہ اصل ہے. ایسے ہی کرو گے انشاءاللہ. ہاں, یہ سبق ہے. جتنی باتیں ہوئی ہیں یا ہوتی ہے وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. اس کی پابندی کرنی ہے. خوش نہیں ہونا ہے دیکھ کر کے یوں بچوں کی طرح سے, بلکہ ذمہ داریاں پوری ہو جاوے, اللہ کی مددیں حاصل ہو جاوے, اللہ رسول سے تعلق ہو جاوے. یہ اصل سرمایہ ہے.